بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت بڑی خبر آ گئی صبح سویرے۔ امریکہ کا اور اسرائیل کا غرور مجاہدین نے خاک میں ملا دیا ہے۔ جہاں ناظرین، یمنی مجاہدین نے امریکہ کا فخر سمجھا جانے والا بمبار طیارہ جو ہے وہ یمنی حدود کے اندر گرا دیا ہے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کی تمام تر تفصیلات، جبکہ دوسری جانب حماس نے اسرائیل کا اسکائی لاک ڈرون جو کہ بڑا ہی تباہ کن ان کا ڈرون کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اسرائیل کے جو یرغمالی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اسرائیل کو ننگا کر کے رکھ دیا اور ایک اسرائیلی فوجی نے بھی ایسے خوفناک انکشافات کیے ہیں جو کہ اسرائیلی نیوز پیپر پر پبلش ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ حماس کو سمجھا جا رہا ہے معاملات اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ سرنگوں سے متعلق بڑے خوفناک انکشافات ہیں، وہ آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل جن کو اپنی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ بھروسہ، بہت زیادہ غرور تھا، لیکن ناظرین دوسری جانب مٹھی بھر وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی زیادہ جدید ٹیکنالوجی تو نہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے، ان کے پاس عزم و حوصلہ ہے، ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، ان کے پاس یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کی افواج جو ہے وہ مدد کے لیے آن پہنچتی ہیں۔ ناظرین، حماس تو جس طرح سے ایک سیسہ پلائی دیوار بنی ہوئی ہے غزہ میں، جس طرح سے انہوں نے اسرائیلی فوج کو ہر میدان میں نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے، دوسری جانب ناظرین امریکہ جو بڑے زوم کے ساتھ اپنی بڑی طاقت کے ساتھ بحر احمر میں یمنی مجاہدین کے خلاف میدان میں اترا تھا، اور گزشتہ رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی اور یمن کے مجاہدین کی ان کی آپس میں ایک جھڑپ ہوئی ہے، اور باقاعدہ یہ پہلی جھڑپ تھی جس میں 4 ڈرون سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا، 4 یہ ڈرون اٹیک کیے گئے جو امریکہ کا وارشپ تھا اس کے اوپر، لیکن بتایا گیا کہ اس میں وارشپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ 4 کے 4 ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ لیکن ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کی جانب سے سرولنس ڈرون تباہ کر دیا جائے انصار اللہ یمن کا، اور وہ آرام سے بیٹھ جائیں اور اسے کچھ کہیں نہ، اس کو سرپرائز نہ دیں؟ اور ناظرین، اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یمنی حدود کے اندر امریکہ کا سب سے قابل اعتماد اور سب سے تباہ کن کنسیڈر ہونے والا ایک جنگی ڈرون، ناظرین یہ بالکل جنگی طیارے سے مشابہت رکھتا ہے، یہ بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ انتہائی بلندی پر اڑ سکتا ہے، اور اس کے اندر اتنے ہتھیار ہوتے ہیں کہ میزائل تک یہ کیری کر سکتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ نام تو ہوتا ہے کہ بغیر پائلٹ کے، لیکن اس کا اتنا یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ بھی اس جنگی طیارے سے کم نہیں ہے، اور یہ تباہ کن بھی بہت زیادہ۔ ناظرین، اب کیا کیا کہ یمنی مجاہدین نے، انصار اللہ یمن نے اور یمنی افواج نے امریکہ کے اس غرور کو کیا کیا کہ تباہ و برباد کر کے اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا اور اسے اتار لیا۔ اس کے قریب جو ہے جو تصویر جاری کی گئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں یمنی مجاہدین۔ ناظرین، یمنی مجاہدین نے ادھار نہیں رکھا اور اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اپنے ڈرون کی تباہی کا جواب جو ہے ایک انتہائی تباہ کن ان کے جنگی طیارے کو مار گرا کر کیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل جو ہے اسے بھی اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ ناز ہے، تو آج اسے بھی حماس نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے۔ وہ ان کا اسکائی لاک ڈرون جو ہے اس کو گرا دیا گیا ہے غزہ میں جو ان کی سرویلنس بھی کرتا تھا، اور اس کو حالیہ دنوں میں حملوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کو تباہ کیا ہے حماس نے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو تباہ کر کے اس کا ملبہ جو ہے اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک اور بڑی اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ اسرائیل کے ایک فوجی آفیسر کی زبانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا عام سا اسرائیل کی جانب سے حماس کی سرنگوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم سرنگوں میں ایک طرف سے پانی چھوڑیں گے تو دوسری طرف سے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حماس کی جو بنائی گئی سرنگیں ہیں وہ انتہائی پیچیدہ، اور جو بتایا جا رہا ہے کہ 500 کلومیٹر، اس نے کہا اس سے 4 گنا زیادہ بڑی ہیں، اور کن کن راستوں سے یہ جڑی ہوئی ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپس میں جدا بھی ہیں
یہ نہیں ہے کہ آپس میں جڑی ہوئی یہ جدا ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب راستوں سے جڑی ہوئی ہیں. یہ آپس میں کنیکٹ بھی رہتے ہیں، لیکن ایک سرنگ کا دوسری سرنگ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا. یہ ہماری سمجھ سے بالاتر چیزیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی دلدل انہوں نے تعمیر کی ہے اسرائیل کے لیے کہ جس کو سمجھنا جدید ٹیکنالوجی کی بدولت بھی پاسبل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ حماس نے بنا رکھا ہے کہ اس سے اسرائیل جو ہے وہ شاید 10 سال بھی آپریشن میں لگائے تو وہ اس میں بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتا ہے. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے جو حماس کی قید کے اندر خواتین تھی ان کے حوالے سے. جی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پہل تو نیتن یاہو نے جو خواتین یا جو یرغمالی رہا ہوئے تھے ان کو میڈیا پر انٹرویو دینے سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی انٹرویو نہیں دے گا، اور اگر کسی نے انٹرویو دیا تو ان کی جو فیملیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لیکن ناظرین اب ایک خاتون نے انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر اس نے اسرائیل کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. جو یہ کہتے تھے کہ حماس ہماری خواتین کا ریپ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ خاتون جو ہے انٹرویو دے رہی ہیں تو اینکر سے کہتی ہیں کہ وہ خواتین کو کوئنز سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ ملکائیں سمجھتے ہیں خواتین کو. وہ ہمیں ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، ہمارے پاس ساتھ وہ اتنے فرینڈلی تھے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، میرے بیٹوں کے ساتھ وہ تاش کھیلتے تھے. انہوں نے تاش کی انہیں کچھ گر بھی کچھ ٹرکس بھی سکھائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جاتی تھی تو وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے، جب ہم انہیں کہتے تھے کیا ہم مرنے جا رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے مرنے سے پہلے ہمارے اوپر سے انہیں گزرنا پڑے گا، آپ لوگ ہمارے یرغمالی ہیں، ہمارے مہمان ہیں. تو ناظرین یہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے جو پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا اس کا جواب ملا ہے، اور جیسے جیسے یہ انٹرویوز جو ہے وہ آن ایئر ہوں گے ویسے ویسے اسرائیل مزید ننگا ہوتا جائے گا. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی جن خواتین نے جو مغربی میڈیا کو انٹرویو دیے تھے تو انہوں نے حیران کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں. انہوں نے پہلے دن ہم سے کہا تھا کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ جتنا عرصہ ہم وہاں پہ رہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس قدر کائنڈ تھے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم کسی کی قید کے اندر ہیں. ہر وقت وہ ہمارے ساتھ موجود رہے. خواتین وہاں پہ موجود تھی، حماس کے کمانڈوز کی خواتین موجود تھیں، وہ ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ لنکڈ رہتی تھیں، اور وہ ہمارا دل بہلانے کے لیے میرے بچے جو ہے وہ ڈرائنگز کیا کرتے تھے. اور مطلب آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف جو ہے وہ موت کا کھیل جاری ہے، ایک طرف ان کے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کسی کے بچوں کو جو ہے وہ ڈرائنگ بکس لا کے دے رہے ہیں، کلرز لا کر دے رہے ہیں، وہ کلر کر رہے ہیں. اور ناظرین اس سے زیادہ بہتر جو ہے اسلام کا چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا. جس طرح سے حماس نے کیا، آج ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر خواتین جو ہے اور مرد حضرات اسلام پہ ریسرچ کرنا شروع ہو گئے، بے شمار لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو صحیح معنوں میں یہی طریقہ ہے، اور اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والا تمام کا تمام پراپوگنڈا نہ صرف ناکام ہو چکا ہے بلکہ وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے، اور معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ اس طرف جا رہے ہیں کہ اسرائیل اور اس کے ہواری جنگ ہارتے جا رہے ہیں. ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.